والدلیل علی موتہ قولہ تعالی انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون والناس اذا ماتوا یبعثون والدلیل قولہ تعالی منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى وقولہ تعالی واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا وبعد البعث محاسبون ومجزیون بأعمالہم والدلیل قولہ تعالی وللہ ما فی السماوات وما فی الارض لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى ومن کذب بالبعث کفر والدلیل قولہ تعالی زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر والدلیل علی موتہ اور آپ کی وفات پر دلیل ہے قولہ تعالی اللہ تعالی کا فرمان انک میتن بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں وانہم میتون اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں. جیسے باقی لوگ فوت ہونے والے ہیں آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، یعنی آپ پر بھی موت آئے گی. ثم انکم پھر بے شک تم سب یوم القیامت قیامت کے دن عند ربکم تختصمون اپنے رب کے پاس جھگڑو گے، یعنی قیامت کے دن تم اپنے اپنے مقدمے لے کر آؤ گے اور جن لوگوں نے تمہیں گمراہ کیا ان کے خلاف جھگڑو گے، خود اپنے بارے میں یعنی اصرار کرو گے کہ بخش دیا جائے. والناس اذا ماتوا یبعثون اور لوگ جب مر جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور لوگ جب مر جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی یہ موت آخری خاتمے کا نام نہیں بلکہ دوبارہ پھر جی اٹھنا ہے. والدلیل قولہ تعالی اور دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے منہا خلقناکم اسی میں سے ہم نے پیدا کیا تمہیں وفیہا نعیدکم اور اسی میں ہم لوٹائیں گے تم کو ومنہا نخرجکم اور اسی میں سے ہم نکالیں گے تمہیں تارتن اخرى دوسری بار. یعنی زمین سے ہی تمہاری پیدائش ہوئی ہے، مرنے کے بعد تمہاری قبر بھی زمین میں ہوگی یا جہاں بھی ہوگی زمینی کی طرف لوٹو گے، اور پھر قیامت کے دن اسی زمین سے تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، دوبارہ پیدا کر لیے جاؤ گے. وقولہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واللہ انبتکم من الارض نباتا اور اللہ نے اگایا تم کو زمین سے اگانا، یعنی جیسے پودے زمین سے نکلتے ہیں اور وہ زندہ ہوتے ہیں اسی طرح تم بھی مرنے کے بعد مٹی میں ملنے کے بعد دوبارہ اگ جاؤ گے. یعنی پہلی بار تمہیں اسی طرح پیدا کیا، ثم یعیدکم فیہا پھر وہ لوٹائے گا تمہیں اس میں، ویخرجکم اخراجا اور نکالے گا تم کو نکالنا. یعنی اللہ نے تمہیں پہلی بار جو پیدا کیا تو زمین سے پیدا کیا جیسے پودوں کو پیدا کیا جاتا ہے، پھر وہ تمہیں اسی میں لوٹائے گا، پھر اسی سے تمہیں نکال لے گا. جس نے پہلی بار پیدا کیا، جس نے پہلی بار زمین سے نکالا، اس کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ زمین سے اٹھانا کچھ بھی مشکل نہیں. اس لیے اس میں یقین کچھ مشکل کام نہیں. یعنی انسان کے اندر یہ وسوسے آتے ہیں، شیطان یہ خیال ڈالتا ہے کہ، اور مشرکین مکہ کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی تو یہ دوبارہ سب کچھ کیسے بنے گا. تو قرآن مجید میں مختلف مثالوں سے یہ بات سمجھائی گئی، اور خصوصاً بارش کی مثال سے کہ کس طرح جب بارش برستی ہے تو زمین کے اندر ملے ہوئے بیج وہ دوبارہ ہریالی پیدا کر دیتے ہیں، مردہ زمین کے اوپر زندہ نباتات اگاتی. تو قیامت کے دن بھی اسی طرح تم جہاں بھی مردہ ہوگے، تمہاری ہڈیاں اور تمہاری جو ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ ہے اس سے تمہیں دوبارہ اگا لیا جائے گا. جیسے بیج سے چیزیں اگتی ہیں تو وہ بھی بیج ہی کی شیپ میں ہے ایک طرح سے، اس سے پھر تم پیدا کر لیے جاؤ گے. وبعد البعث محاسبون ومجزیون بأعمالہم اور دوبارہ اٹھانے کے بعد محاسبہ کیے جائیں گے، حساب لیے جائیں گے. کون؟ لوگ، سب لوگ. ومجزیون اور جزا دیے جائیں گے بأعمالہم اپنے اعمال کی. والدلیل قولہ تعالی اور اس پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان. کس بات پر دلیل؟ کہ مرنے کے بعد حساب ہوگا، اٹھائے جانے کے بعد حساب ہوگا
اور جزا سزا ہوگی، بدلہ دیا جائے گا اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، یعنی سب چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ، تاکہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو، اساؤ جنہوں نے برا کیا، بما عملوا ساتھ اس کے جو انہوں نے عمل کیا، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جزا دے اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے اچھا کیا اچھائی کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، مالک ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، اور اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے قیامت کے دن وہ کیا کرے گا؟ برا کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور اچھا کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اب لوگوں کی دو قسمیں ہیں، ایک مومن اور ایک کافر۔ مومن کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، یا مسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ اس میں 3 کیٹیگریز ہیں، مسلمانوں کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ نمبر 1، جس کا حساب ہی نہیں ہوگا، وہ جنت میں بلا حساب داخل ہو جائیں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ 70,000 لوگ جو شرک نہیں کرتے کسی بھی قسم کا۔ 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں، ان کو نہ روکا جائے گا، نہ ٹھہرایا جائے گا، نہ پوچھا جائے گا، کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں، تھرو اینڈ تھرو چلے جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش قسمتوں میں شامل کر دے۔ دوسرے وہ لوگ جن کا حساب لیا جائے گا لیکن حساباً یسیرا ہوگا، روکا جائے گا، اعمال دکھائے جائیں گے، پوچھا جائے گا، مومن اقرار کرے گا اور سمجھے گا کہ اب آئی شامت، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دیں گے، یعنی صرف اعمال دکھائے جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، بس عرض حساب ہوگی، اعمال بس پیش کیے جائیں گے، یہ کیا تھا نا، اس کی آپ تفصیل پڑھ چکے ہیں عقیدہ واسطیہ میں۔ تیسرے وہ لوگ جن سے ٹھیک ٹھاک حساب لیا جائے گا، ان سے سوال جواب کیے جائیں گے، اور پھر ان کو عذاب بھی دیا جائے گا۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے من نوقش الحساب عذب، جس سے حساب کتاب کیا گیا وہ عذاب دیا گیا، اور پھر جب اللہ چاہے گا ان کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے آئے گا۔ جہاں تک کفار کا تعلق ہے تو اس میں 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان کا حساب نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں، ساری برائیاں ہی برائیاں ہیں، تو وہ اپنی برائیوں سمیت آئیں گے اور ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ ان کے اعمال وغیرہ ان کو دکھا کر ان کا جو کفر ہے اور الحاد ہے اور یہ سب کچھ، اس کے بعد ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وَمَن كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرَ، اور جس نے بعث یعنی دوبارہ جی اٹھنے کو جھٹلایا، اس نے کفر کیا۔ یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے مرنے کے بعد، تو وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، جھوٹا گمان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان لن یبعثوا، کہ وہ دوبارہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے، وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے یعنی مرنے کے بعد۔ قل کہہ دیجئے بلا کیوں نہیں، وربی قسم ہے میرے رب کی، لتبعثن، البتہ تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر البتہ تم ضرور بتائے جاؤ گے، خبر دیے جاؤ گے ساتھ اس کے جو تم نے عمل کیے، یعنی تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ اللہ پر کیا آسان ہے؟ دوبارہ زندہ کرنا، اٹھانا۔ وَأَرْسَلَ اللَّهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، وَأَوَّلُهُمْ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ أَوَّلَهُمْ نُوحٌ قَوْلُهُ تَعَالَى
انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وکل امۃ بعث اللہ الیہا رسولا من نوح الی محمد یأمرہم بعبادۃ اللہ وحدہ وینہاہم عن عبادۃ الطاغوت والدلیل قولہ تعالی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَافْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ قال ابن القيم رحمه الله معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع والطواغيت كثيرون ورؤوسهم 5 ابلیس لعنہ اللہ ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس الى عبادۃ نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغیب ومن حکم بغیر ما انزل اللہ والدلیل قوله تعالی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم وهذا هو معنى لا إله إلا الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم تمت الأصول الثلاثة وأرسل الله اور رسول بنا کر بھیجا اللہ نے جمیع الرسل سارے رسولوں کو مبشرین خوشخبری دینے والے و منذرین اور ڈرانے والے. اللہ نے سارے رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. یعنی ان کے 2 بڑے کام تھے. کس چیز کی خوشخبری؟ کہ جو توحید کو قبول کر لیں، اچھے کام کریں، ان کے لیے کامیابی ہے، فلاح ہے، جنت ہے، اور جو شرک میں مبتلا رہیں اور غلط کام کریں ان کے لیے ناکامی ہے. یہ ڈرایا ان کو. ہر رسول نے آ کر یہی کام کیا. والدلیل قولہ تعالی، اور دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رسلا مبشرین و منذرین، رسول یعنی کئی رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. لئلا تاکہ نہ یکون ہو للناس لوگوں کے پاس، لوگوں کے لیے، اللہ اللہ کے مقابلے پر حجت کوئی حجت بعد الرسل رسولوں کے آنے کے بعد. یعنی تاکہ لوگ یہ بہانہ نہ کر سکیں کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا اور انہیں کسی نے آگاہ نہیں کیا، خبردار نہیں کیا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول بھیج کر حجت تمام کر دی. رسولوں نے آ کر پیغام پہنچا دیا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا تھا اللہم اشہد، کیونکہ جب آپ نے پوچھا الا ہل بلغت، کیا میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا، تو سب نے کیا کہا تھا کہ بلا، کہ آپ نے پہنچا دیا، آپ نے حق ادا کر دیا. تو رسولوں نے اپنا اپنا فرض پورا کیا. اب لوگوں پر ذمہ داری آ گئی. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، لا ادری نہیں کہہ سکتے، کیونکہ میسج موجود ہے. ہم نہ پڑھیں، نہ سننا چاہیں، نہ جاننا چاہیں تو وہ ہماری اپنی غلطی ہوگی، ورنہ پیغام موجود ہے. وَأَوَّلُهُمْ نُوحٌ علیہ السلام، رسولوں میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام تھے. آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں 10 قرن ہے، 10 صدیاں، ملینیم ہے جو روایات میں آتا ہے. اس وقت تک لوگ توحید پر تھے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک شروع ہوا. لوگوں نے اپنے بڑوں کی، جن کو دیکھ کر انہیں اللہ یاد آتا تھا، ان کی تصویریں بنا کے عبادت گاہوں میں لٹکا لی. پہلے اس غرض سے کہ ان کو دیکھ کر ہمیں نیکی کا شوق ملتا ہے. پھر جب ایک جنریشن فوت ہو گئی تو اگلی جنریشن کو شیطان نے سجھایا کہ تمہارے بڑے تو ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے اور ان کے ذریعے قرب پاتے تھے اللہ کا، تو تم ان کو پوجنا شروع کرو. تو پھر لوگ بزرگوں کو بھول گئے، ان کے سٹیچوز بنا لیے اور ان کے آگے عبادت کرنے لگے، ان کو الہ ماننے لگے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ذریعے ان کو شرک سے ڈرایا. وآخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں سے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہے، یعنی آخری نبی ہیں.
وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور وہ خاتم النبیین ہے، یعنی نبوت آپ پر ختم ہو گئی ہے. وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ أَوَّلَهُمْ نُوحٌ، اور اس بات کی دلیل کہ ان میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام ہے. قَوْلُهُ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی، کما اوحینا الی نوح، جیسا ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور سارے نبیوں کی طرف آپ کے بعد. یعنی جیسے نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی سے نوازا، ایسے ہی بعد میں سب انبیاء کو بھی وحی عطا کی، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انا اوحینا الیک. وکل امت، اور ہر امت، بعث اللہ الیہا رسولا، بھیجا اللہ نے اس کی طرف رسول کو، من نوح الی محمد، نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، یأمرہم بعبادۃ اللہ وحدہ، وہ ان کو حکم دیتا تھا ایک اللہ کی عبادت کی. کون؟ ہر رسول نے آ کر اپنی امت کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا. وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ، اور روکتا ان کو طاغوت کی عبادت سے. یاد رکھیے، توحید صرف الا اللہ نہیں، اس کے لیے پہلے طاغوت کا انکار ضروری ہے، لا الہ کہہ کر، ہر طرح کے الہوں کی نفی کر کے. والدلیل قولہ تعالی، اور دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے ہر امت میں رسول. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو. اللہ نے خبردار کرنے والے بھیجے. تو یہاں بھی کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہر امت میں رسول بھیجا گیا. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تو رسول کا پیغام کیا ہوتا تھا؟ لوگو اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، طاغوت کی بندگی سے بچو. کیونکہ سورۃ یوسف میں آتا ہے نا کہ بہت سے لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، یعنی مشرک مسلمان ہیں یا مشرک مومن ہیں، اللہ پر بھی ایمان ہے اور غیر اللہ کو بھی مانتے ہیں. تو یہ سخت خطرناک چیز ہے. جب تک انسان سب کی نفی کر کے صرف اللہ کو نہیں مانتا، اس وقت تک دین درست نہیں ہوتا. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ، اور وہ نہ حکم دیے گئے مگر یہ کہ عبادت کریں اللہ کی، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. کیا لوگوں کو حکم دیا گیا تھا؟ اہل کتاب کو بھی کیا حکم دیا گیا تھا کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہ ہے درست دین. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی ربوبیت یا الوہیت میں خاص طور پر شریک کر لیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں سب کے انکار کا حکم دیا، یعنی طاغوت سارے اللہ کے علاوہ باقی سب الہ جو ہیں وہ طاغوت ہیں جو اپنی بندگی کی طرف بلاتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ چاہیں یا نہ چاہیں. وَافْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ، اور فرض کیا اللہ نے تمام بندوں پر الکفر بالطاغوت، کفر کرنا طاغوت کا. یہاں یہ یاد رکھیے کہ جو اپنی عبادت کی طرف نہیں بلاتے وہ طاغوت نہیں ہے، اور لوگ خود بخود ان کی عبادت پہ لگے ہوئے وہ ان کی غلطی ہے. ٹھیک ہے، طاغوت کون ہے؟ جو خدائی کا دعویٰ کرے. آگے تفصیل آ رہی ہے. وَافْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ، اور فرض کیا ہے اللہ نے سارے بندوں پر الکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار، والایمان باللہ، اور اللہ پر ایمان. سب بندوں پر لازم ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں. قال ابن القیم رحمہ اللہ، ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، معنی الطاغوت، طاغوت کا معنی ہے ما تجاوز بہ العبد، جو تجاوز کر جائے ساتھ اس کے بندہ، حدہ، اپنی حد کو، من معبود، وہ کوئی معبود ہو، او متبوع، یا جس کی پیروی کی جائے، او مطاع، یا جس کی اطاعت کی جائے. یعنی وہ جس کے ذریعے بندہ اپنی حد سے آگے بڑھ جائے وہ ہے طاغوت. اپنی حد سے یعنی بندگی کی حد سے نکل کر خدائی کی حد میں شامل ہو جائے، داخل ہو جائے. معبود میں کون کون آتے ہیں؟ جیسے اصنام،
اشجار، احجار، بت وغیرہ. اور متبوع جس کی پیروی کی جائے جیسے کاہن، ساحر، جادوگر وغیرہ. علماء سو جن کو لوگ رب بنا لیتے تھے. او مطاعن یا جس کی اطاعت کی جائے جیسے حکام جو حلال کو حرام کر دیتے ہیں یا حرام کو حلال کر دیتے ہیں. یعنی جہاں بھی بندہ اپنی حد سے آگے بڑھ جائے، وہ کوئی بھی معبود ہو یا متبوع ہو یا مطاع ہو، وہ سب طاغوت ہیں، یعنی جو اپنے حکم جاری کرنے لگے. والطواغیت کثیرون، اور طاغوت بہت سارے ہیں جو لوگوں کو اپنی بندگی کی طرف بلاتے ہیں. اس سمپل سا قاعدہ ہے طاغوت کا معنی سمجھنے کے لیے. طاغوت کا لفظ طغیانی سے، سرکشی، یعنی پانی جب اپنی حد سے باہر نکلتا ہے تو طغیانی آ جاتی. ٹھیک ہے، بندہ جب اپنی حد سے باہر نکلتا ہے، بندگی کی حد سے باہر نکلتا ہے، یا کوئی بھی جن ہو، بھوت ہو، انسان ہو، وہ جب بندگی کی حد سے نکل کر الہ بننے کو چلتا ہے تو طاغوت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. والطواغیت کثیرون، اور طاغوت بہت سارے ہیں. ورؤوسہم خمسۃ، اور ان کے سرغنہ 5 ہیں، یعنی 5 ٹاپ پر ہیں، ان کے سر ہیں. ابلیس لعنہ اللہ، ابلیس اللہ اس پہ لعنت کرے. قرآن مجید میں ہمیں ابلیس کی بندگی سے روکا گیا ہے. آیت یاد ہے؟ یا بنی آدم الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. تو شیطان کی اطاعت، شیطان کی بندگی، شیطان کا حکم ماننا اللہ کو چھوڑ کر، وہ کیا ہے؟ شیطان کی عبادت، اس کو الہ بنانا ہے. جی، ولا تتبعوا خطوات الشیطان. تو شیطان اپنی بندگی کی طرف بلاتا ہے، بندوں کو اپنی مرضی کی طرف بلاتا ہے کہ میرے پیچھے چلو، تو اس کا انکار کرنا ہے کیونکہ اس نے اللہ کا مقابلہ کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا، اور اس نے مہلت مانگ لی اور کہا کہ میں بندوں کو بھٹکاؤں گا. نمبر 2، ومن عبد وهو راض، جس کی عبادت کی گئی اور وہ اس پہ راضی ہو. جو راضی نہیں وہ طاغوت نہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ میں جب تک ان میں تھا تو ہی تو جانتا ہے، یعنی کہ میں نے ان سے نہیں کہا، میں نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کہی. وہ انکار کر دیں گے اس کا. عیسیٰ علیہ السلام طاغوت نہیں ہیں، اگرچہ لوگ ان کی بندگی کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں یا ان کو الہ مانتے ہیں، کیونکہ وہ خود اس پہ راضی نہیں. اسی طرح کوئی بھی نیک شخص، کوئی بھی بزرگ زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے، اگر لوگ اپنی مرضی سے اس کو الہ بنائے ہوئے ہیں تو اس میں اس کا قصور نہیں، اس کی پکڑ نہیں. اسی طرح سورج اور چاند جو ہیں، لوگ ان کی بھی عبادت کرتے ہیں لیکن وہ اس پر راضی نہیں. وَمَن دَعَا النَّاسَ إِلَىٰ عِبَادَةِ نَفْسِهِ، اور جس نے لوگوں کو بلایا اپنے نفس کی عبادت کی طرف، وہ بھی طاغوت ہے. یعنی جس نے لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی. ایک تو وہ ہے نا کہ جن کی لوگ خود ہی کرنا شروع ہو گئے، اور ایک وہ جو باقاعدہ بلاتے ہیں، سجدے کرواتے ہیں یا کسی بھی طرح اپنے آپ کو وہ الہ بنا کے پیش کرتے ہیں. وَمَنِ ادَّعَىٰ شَيْئًا مِّنْ عِلْمِ الْغَيْبِ، اور جس نے علم غیب کا کچھ بھی دعویٰ کیا، جیسے نجومی، پامسٹ وغیرہ، ساحر، کاہن، یہ سب طاغوت ہیں. وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جس نے فیصلہ کیا بغیر اس کے جو اللہ نے اتارا، اللہ کے حکم کے بغیر فیصلہ کیا، یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم، اپنا قانون دیا، وہ بھی طاغوت ہے. یعنی ایک شریعت کا قانون ہے اور ایک دوسرا اس کے مقابلے پر. تو جو شریعت کے قانون کے مقابلے میں دوسرا قانون لائے وہ بھی طاغوت ہے. والدلیل قولہ تعالی، اور دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں.
قد تبین الرشد من الغی، تحقیق واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے، یعنی ہدایت بالکل صاف واضح ہے اور گمراہی بھی الگ نظر آ رہی ہے. فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی انکار کر دے طاغوت کا، یعنی گمراہی کی طرف بلانے والوں کا، ویؤمن باللہ، اور ایمان لے آئے اللہ پر، فقد استمسک، پس تحقیق اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑا، لا انفصام لہا، نہیں ٹوٹنا اس کے لیے، یعنی اس نے پھر مضبوط سہارا تھام لیا، اللہ تعالیٰ کو تھام لیا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. وَهَذَا هُوَ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ ہے توحید، اور یہ ہے معنی لا الہ الا اللہ کا، کہ انسان طاغوت کا انکار کرے اور اللہ کی عبادت کرے اور اللہ ہی کو تھام لے، اسی پہ توکل کرے، اسی کی طرف رغبت کرے، اسی کی طرف انابت کرے، اسی کے نام کی نماز روزہ قربانی کرے، اسی کے نام کی نظر مانے. وفی الحدیث، اور حدیث میں آتا ہے، رأس الامر الاسلام، اس معاملے کا سر یا بنیاد اسلام ہے. وعمودہ الصلاۃ، اور اس کا پلر، اس کا ستون نماز ہے. وذروۃ صنامہ، اور اس کی کوہان کی بلندی، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یعنی اسلام کی بلند ترین چیز. یہ ہے اصل اسلام، کہ انسان توحید پر قائم ہو، نماز ادا کرے اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتا رہے. وہی بات جو شروع میں کی گئی تھی ایک دوسرے انداز میں آخر میں کی گئی ہے، کہ خود بھی ہدایت پر قائم رہے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلائے اور اپنی عبادات کی پابندی کرے. واللہ عالم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے، یعنی ہمارا تو جو علم تھا محدود سا، اس کے مطابق تمہیں بتا دیا ہے، باقی اصل علم اللہ کے پاس ہے. یہ بھی عاجزی اور انکساری ہے مؤلف کی، کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتا. تمت الاصول الثلاثہ، اصول ثلاثہ مکمل ہوئے، الحمدللہ. اب کچھ کہنا چاہیں تو کہیے. آپا یہ جو ومن حکم بغیر ما انزل اللہ، تو جو چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا اور زانی کی سزا رجم نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، تو کیا وہ جج یا وہ قانون بنانے والا وہ طاغوت ہوا جس نے یہ شرع نافذ نہیں کی؟ ظاہر ہے، یہ تو ہم پر مسلمان حکومت کے اوپر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کا نفاذ کیا جائے. تو پھر اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں یہ قانون نافذ ہو، یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم اس کی کوشش کریں. کر بھی رہے ہیں، ہو بھی رہی ہیں کوششیں. جی. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، بالکل. جی. معبود جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، کون سا پیج ہے؟ 49. جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے سوا، جیسے چاہے وہ پتھر ہیں، حجر ہیں، شجر ہیں، بت ہیں، اصنام ہیں، سورج ہیں، چاند ہیں، ستارے ہیں، کوئی بھی چیز جس کی اللہ کے سوا پوجا کی جاتی ہے، معبود. متبوع جس کی پیروی کی جاتی ہے، جس کی بات مانی جاتی ہے اللہ کے سوا، اللہ کے حکم کے خلاف، جیسے کاہن جو غیب کی خبریں بتاتے ہیں، کیسے لوگ ان کے آگے پیچھے جاتے ہیں، ساحر، جادوگر وغیرہ. علماء سو جس کے بارے میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ایک اللہ کا حکم ہوتا ہے اور ایک اس کے مقابلے میں کسی عالم کا قول، یعنی اللہ کے احکامات کے مقابلے میں اپنے من گھڑت فلسفے پیش کرنا اور اس پر لوگوں کو لے آنا اور اصل دین کو چھپانا. یہ علماء سو، یہ بھی اس میں متبوع آ جاتے ہیں. یعنی اب آپ دیکھیں کہ کتنے ہی سو کالڈ اسکالرز ہیں جو لوگوں کو بذات خود شرک کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں. آپ نے ایسے ویڈیو کلپس دیکھے ہوں گے جیسے کہ ان کے آگے لوگ باقاعدہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں جی، اور وہ ریلیجس فگرز ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کو قبروں کے آگے سجدے کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے جو اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کی بھی پیروی کی جائے، اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اور پھر مطاع جس کی اطاعت کی جاتی ہے، جیسے ایسے حکام جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی اور حکم پیش کرتے ہیں.
یہ اطاعت کی ہے، یہاں حکم ہے، اتباع ہوتا ہے وہ نہ بھی حکم دے تو ان کے پیچھے جانا، ان کی بات کو زیادہ اہمیت دینا، اور حکام تو حکم دیتے ہیں نا. نفس کو اپنا الہ بنا لیا. تو سادہ وہ نفس جو ہے وہ معبود میں ہے یا متبوع میں ہے، اور اس کی کیا سٹینڈنگ ہے کہ اس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا. الہ کا ورڈ ہے نا قرآن میں. یعنی اللہ کا حکم. اس میں چھوٹی سی مثال آپ یوں سمجھے جیسے نماز کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں کہ بھئی آؤ نماز پڑھو، اور انسان سو جاتا ہے یا چھوڑ کے کچھ اور کوئی پروگرام دیکھنے لگ جاتا ہے، تو اب اس نے کیا کیا؟ اللہ کی اطاعت نہیں کی، اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا. تو متبوع ہوا. پھر متبوع ہو سکتا ہے. پوچھنی تھی، اور وہ یہ کہ آپ نے بتایا تھا جیسے کہ رسول ہی کی جو ڈیفینیشن تھی اس میں آپ نے بتایا تھا رسول کو تبلیغ کا حکم ہوتا ہے، نبی کو نہیں. اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں. بس اتنی بات. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تھی تو صرف اتنا حکم دیا گیا تھا، یعنی آپ کو نبی بنایا گیا تھا. اس وقت پہلی دفعہ آپ کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ جائیے اور اپنی قوم کو ڈرائیے، یہ نہیں کہا گیا. ٹھیک ہے. جب دوسری صورت نازل ہوئی تو اس وقت آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا. اور شریعت کا بھی، یعنی کہ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ رسول کی شریعت کو آگے پہنچاتا. جو علم غیب کی جو بات تھی کہ جو بھی لوگ علم غیب کریں تو ان سے دور بھاگنا چاہیے، تو واقعی یہ چیز معاشرے میں اتنی زیادہ عام ہے. اور کل بھی ساری احادیث پڑھ کے، اسپیشلی جو قبر میں 3 سوالات والی جو بک ہے اس میں جو ساری احادیث ہیں اس سے پوری دلائل سامنے آتے ہیں کہ جو اچھے لوگ ہوں گے، برے لوگ تو وہ تو اپنا عذاب بھگت رہے ہوں گے قبر میں، اور جو اچھے ہوں گے وہ بھی دوبارہ تھوڑی دنیا میں آ جائیں گے، وہ تو وہیں رہیں گے قبر میں ہی، اور ان سے کہا جائے کہ تم سو جاؤ، یعنی دلہن کی طرح. تو مطلب یہ کہ وہ اپنی ایک الگ ان کی دنیا ہے، برزخ ہے، بیریئر ہے. تو کیونکہ اتنے لوگ جو ہیں وہ بعض دفعہ اسی طرح کی جو باتیں اس میں اتنا مزہ لیتے ہیں کہ خوابوں کی ایک دنیا، اور لوگ آتے ہیں اور جو نعوذ باللہ جو لوگ جو مردہ ہیں تو وہ آ کے اور ہدایت دیتے ہیں اور اس طرح کے کام. تو یہ ساری جو چیزیں اس کی نفی کرتی ہے. یعنی مجھے بس یہ کتاب کا ہو رہا تھا کہ آج صبح بھی ٹیبل پہ بات ہو رہی تھی کہ کچھ بزرگ تھے تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ سعودی عرب کو لگتا ہے ان میں کیونکہ صدقہ وغیرہ نہیں، ان کی ایک تعریف کرتے کہ صدقہ خیرات وہاں بہت ہوتا ہے. تو وہ مجھے ہو رہا تھا وہ تو زمانے جاہلیت میں بھی کافی کرتے تھے صدقہ خیرات. اصل جو چیزیں جس نے بچا لیا، جیسے جو اس وقت جو بات کہتے ہیں، وہ مجھے لگا تھا توحید ہی ہے. یعنی یہ جو کتاب ہے جس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ پوری شروع سے A to Z یعنی شرک کا ختم کر دیا گیا کہ توحید ہی ہونی چاہیے. تو جو بھی اس طرح کی چیزیں جو ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں کہ جی بہت اس طرح کی چیزیں کہ غیب کا علم خاص طور پہ ہمیں بہت اٹریکٹ کرتا ہے. جسٹ فار فن بھی لوگ بعض اوقات کہیں کسی مجلس میں کوئی ایسا شخص مل جائے جو کہے کہ جو میں آپ کا چہرہ دیکھ کے یہ بتا سکتا ہوں، آپ کے بال دیکھ کے فلاں خبر دے سکتا ہوں، آپ کا ہاتھ دیکھ کے. تو کوئی ہوتا ہے جو بچتا ہے؟ سارے اپنا ہاتھ آگے کر دیتے ہیں. اگر کوئی بھی آپ کو آ کے کہے کہ فلاں نے میرے ہاتھ دیکھ کے یہ اور یہ بتایا ہے، تو آپ کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ کیا کہتے ہیں کہ استغفار کرو، بچو اس چیز سے، یا کہتے ہیں اچھا مجھے بھی بتاؤ کون ہے، میں بھی چلوں گا؟ ہمارا تو عام ٹرینڈ یہ ہے. کوئی کہیں بھی کوئی غیب کی خبر کسی طرح بھی دینے کا تو اس کی بھنک سے بھی دور رہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے. اصل علم اللہ کے پاس ہے. اساتذہ غیب کی خبروں کا تو اٹریکٹ ہوتا ہے. میری نظر سے ایک ایسی بندی گزری ہے جو لوگوں کو، جس کو کہتے ہیں نا ایموشنل بلیک میل، کہ آپ کے جو مردے چلے گئے ہیں نا، میں آپ کو ان کا حال بتاؤں گی، آپ کے میسج ان تک پہنچاؤں گی. یقین کریں یہ میں کل سے پرسوں سے جب سے یہ سن رہی ہوں، انہوں نے باقاعدہ اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے کہ آپ کا میسج وہاں پہ پہنچا ہے، انہوں نے آپ کے لیے یہ پیغام دیا ہے. وہ باقاعدہ ایسی باتیں اور ایسی چیزیں سب لوگوں میں بیٹھ کے کر رہی ہیں، اور لوگ سن رہے ہیں. اور اتنی وہ کہتے ہیں نا ایک عقیدت کے ساتھ کہ اچھا اب ان کو یہ کہہ دیں، اچھا میری والدہ کو یہ کہہ دیں. وہ انہوں نے باقاعدہ کاروبار بنایا ہوا ہے. عقل ماری گئی لوگوں کی. آج سے 35 سال پہلے لبرٹی میں ایک نجومی ہاتھ دیکھتا تھا. تب میں کالج اسکول میں پڑھتی تھی تو مجھے اتنا نہیں تھا. ہم لوگ سارے بڑے شوق سے، اس وقت علم ہی نہیں تھا اتنا. بہرحال اب میں جب جیسے کافی عرصے کے بعد میں نے اس کو اسی حالت میں ویسے ہی پھرتے ہوئے دیکھا. میں نے کہا دیکھیں اس نے اپنی حالت تو بدلی نہیں اور لوگوں کے حال بدل.
سے پوچھا جاتا ہے نا کہ مطلب آپ اپنے لیے یہ سب کچھ کیوں نہیں کرتے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بارے میں کرنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا جواب. ہاں نکال سکتے ہیں جن, اس میں غیب کی کوئی ایسی بات نہیں, وہ تو واضح سمٹمز ہوتی ہیں, آواز بدل جاتی ہے, نہیں کوئی ناجائز بات نہیں اگر غیر اللہ سے مدد نہ لے کر. جی السلام علیکم استاد صاحب. استاد صاحب میرا کویشچن یہ تھا کہ اگر آپ کی فیملی میں کچھ ایسی ڈومینیٹنگ پرسنالٹیز ہیں جو آپ کو بہت زیادہ دین سے روکتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو اس کی امپورٹنس کا نہیں پتہ, یا پھر انا غرور کی وجہ سے, اور اس کو حقیر جانتے ہیں دین کو اور اس کو ان امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, تو ایسے میں کس حد تک آپ ان کے لیے ایکشن ان کے اگینسٹ لے سکتے ہیں, کیونکہ اپنے آپ کو تو بچانا ہوتا ہے دین کی خاطر. کیا کر سکتے ہیں, کس حد تک آپ ان کے اگینسٹ ایکشن لے سکتے ہیں, کیونکہ اپنے آپ کو بھی تو بچانا ہے دین. ایکشن اپنا کام کریں, ایکشن لینے کی کیا ضرورت ہے, آپ نے جو کرنا ہے وہ کرتے جائیں, اب ان کے خلاف اعلان جنگ تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یعنی ہمیں جو کرنا ہے, اللہ کے بس کوئی نماز پڑھنے سے ہی روکتا ہے تو ہمیں رکنا تھوڑی ہے. اب وہ مخالفت جو ہے اس پر صبر کرنا ہے, برداشت کرنا ہے. حجاب سے کوئی روکتا ہے تو ہمیں رکنا تھوڑی ہے, ہمیں لینا ہے. اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو ناراضگی برداشت کرنی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے ایکشن ہوتا ہے نا, ہاتھ پاؤں سے لیا جاتا ہے, امر بالمعروف زبان سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فنڈامنٹل مسلم کے بارے میں سن کر آئی تھی تھوڑا سا کہ فنڈامنٹل مسلم کیا ہوتا ہے. وہ ایک 12 سال کا بچہ ایکسپلین کر رہا تھا, اور وہ اتنا اچھا ایکسپلین کر رہا تھا, لیکن میں سوچی تھی اب میں کس طرح فنڈامنٹل مسلم بنوں, یہ بچہ مجھ سے چھوٹا ہے 12 سال کا, یہ مجھ سے اتنا آگے ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بک پڑھنے کے بعد میں نے دین کی بیسکس پڑھی, اور جو گیبریل کی حدیث ہے اس میں پورے دین کی جو ہے تصویر وہ اس میں دکھائی گئی ہے. تو میں نے الحمدللہ میں فیل کر رہی ہوں کہ اب میں ایک فنڈامنٹل مسلم بن چکی ہوں نا, الحمدللہ. ایک ڈیفینیشن کیا تک تو ٹھیک ہے, لیکن مسلم مسلم ہی ہوتا ہے. جتنی بھی تقسیمیں کی ہوئی ہیں نا, آپ ان سے باہر نکل آئیں. انہیں کبھی بھی کوئی آپ کو کہنا آپ کون سے مسلمان, انہیں کہ میں جو مسلمان ہوتا ہے وہی مسلمان, کسی کیٹیگری میں نہ فال کریں. اور استاذہ میں نے آج ہی اپنی ایک انٹینشن باندھی ہے کہ اس بک کو میں خود اپنے ہاتھ سے لکھوں گی انشاءاللہ, تاکہ جو کوئی کمی بیشی رہ گئی وہ دور ہو جائے, بڑا بڑا کر کے خوب اپنی دھیان سے لکھوں گی انشاءاللہ. تھوڑی سی بریک اور پھر اس کے بعد جزاکم اللہ خیر.